بلکہ مقصد کیا ہے کہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کے بارے میں جتنا زیادہ لکھا جائے، جتنا زیادہ بولا جائے اور جتنا زیادہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں کہ ساتوں سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور دنیا میں جتنے بھی جنگل ہیں اور جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان سب کو کاٹ کے ان کے قلم بنا دیے جائیں اور پھر آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی بڑائی لکھنا شروع کی جائے تو ساتوں سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، سارے کے سارے قلم ختم ہو جائیں اور شاید آسمانوں پر جگہ بھی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ایسے عالی مرتبت، ایسے اعلیٰ اور ایسے ارفع ہیں کہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ ہمیں اگر غور و فکر کرنا ہے تو مخلوقات کو دیکھ کے ہی اپنے اللہ کا تعارف حاصل کر لینا ہے کہ اللہ ایسی طاقت والے، ایسی قوت والے کہ اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور اللہ کے حکم سے سورج ڈوبتا ہے۔ یہ وہی اللہ ہیں کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کو صرف ایک کشتی میں زندہ رکھا اور ساری کی ساری دنیا پانی سے بھر گئی۔ سارے عالم میں، ساری زمین پہ پانی ہی پانی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے چند ساتھیوں کو بچا کے دکھا دیا۔ اور وہی اللہ جتنی قدرت والے تب تھے اتنی ہی قدرت والے تب تھے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری میں اور اس کے بعد ان کو شفا دینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائی۔ وہی اللہ رب العالمین اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ تب بھی تھے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا اور پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگلا اور 40 سال تک بنا کھائے پیے یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہی طاقت اور وہی قوت والے اللہ آج بھی ہیں۔ اللہ کی نہ تو کوئی قدرت میں کمی ہوئی ہے اور نہ اللہ کی طاقت میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو ایک اللہ کی بڑائی اور ایک اللہ کی قدرت کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے کیا کیا بنا دیا اور کیا کیا مٹا دیا کہ ہم غور نہیں کر سکتے کہ کتنی مخلوقات دنیا میں اس سے پہلے تھیں جو اب نہیں پائی جاتی اور کتنی مخلوقات لگاتار چلی آ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ غور بھی نہیں کر سکتے کہ روز ایک نئی بیماری چلی آتی ہے۔ مخلوق وہ بھی ہے، اللہ کی مخلوق بیماری ہے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے علاوہ اللہ کے۔ اللہ خالق ہے، باقی دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ دنیا کے دیگر زمین پہ رینگنے والے اور چاہے وہ چرند اور چاہے وہ ہواؤں میں اڑنے والے پرند اور چاہے وہ جنگلوں میں پھاڑ کھانے والے اور چاہے وہ کسی بھی قسم کے جانور، چاہے 4 پاؤں پہ چلنے والے، چاہے 6 پاؤں پہ چلنے والے اور چاہے 8 پاؤں پہ چلنے والے اور چاہے 100 پاؤں پہ چلنے والے، سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ دوستو، جب تک اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئے گی، اور یہ جس دن یہ بڑائی اللہ کی دل کے اندر آ گئی اسی دن ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ محنت جو ہے ایمان کو بنانے کی محنت ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا تھا، اسی لیے ایک آواز پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پہ وہ لبیک کہتے ہوئے جان نچھاور کرنے پہ تیار ہو جاتے تھے کہ جنگ تبوک کا موقع ہے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہو گیا تو سارے کے سارے تیار ہو گئے۔ حالانکہ شدید گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی کا موسم ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں، سواری بھی نہیں، یہاں تک کہ کھجوریں لدی کھڑی ہیں۔ امید پوری ہے، یقین پورا ہے کہ اس بار جو فصل اترے گی کھجوروں کی
تو ان فصلوں کے ذریعے ہم اپنے لیے سال بھر کا راشن بھی جمع کر لیں گے اور یہودیوں کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ قرضے لدے کھڑے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اللہ کے راستے میں جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا کہ اسے ٹالا نہیں جا سکتا، چل دیے اللہ کے راستے میں۔ لیکن فرماتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں اور کہ اس جنگ تبوک میں جتنی مدد اللہ رب العالمین کی اور جیسی نصرتیں دیکھی ہیں ویسی اس سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ اپنے ہر معاملے میں پوری طرح قادر ہیں۔ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ یقین دوستو نہیں بیٹھے گا، جب تک ایمان میں تازگی اور ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی۔ سب کچھ کر سکنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک کون تھا؟ بادشاہ نمرود، اس کا نام تھا نمرود، کہ اسے باقاعدہ دعوت دی گئی۔ ایک بار آیا بندہ، اس نے دعوت دی، پھر دوبارہ آیا دعوت دی، تیسری مرتبہ اس نے جا کے دعوت دی نمرود کو، تو نمرود نے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کیا کہا کہ پھر تو اللہ کی لشکر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ نمرود کہنے لگا فلاں جگہ، وہ اپنے بادشاہت کے نشے میں ایسا چور، اس نے کہا جاؤ فلاں جگہ، فلاں بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں میں اپنا لشکر لے کے آؤں گا اور تم اپنے اللہ کا لشکر لے آنا، دیکھتے کون جیتتا۔ نعوذ باللہ، بھلا اللہ کو لشکروں کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ بہت بڑا میدان تھا جس میں نمرود نے اپنی ساری کی ساری افواج کھڑی کر دیں، اور اس کے سپاہی اور اس کے لمبے چوڑے جو ہے جتھے کے جتھے کھڑے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بھیج دیا؟ مچھروں کو بھیج دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں مچھر بھی کوئی وہ عام مچھر نہیں تھے، وہ اتنے بڑے بڑے تھے مچھر، اور وہ ایسے اتنے زیادہ تھے تعداد میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سورج کی روشنی رک گئی اور زبردست قسم کا ابر آ گیا، اور وہ مچھر کسی کو جو کاٹتے تھے تو صرف خون نہیں چوستے تھے، وہ جو انسان تو انسان، جانوروں تک کی کھال اور گوشت پوست سب کچھ، یہاں تک کہ بھوسا بن جاتا تھا۔ اور ایک لنگڑا مچھر جو تھا اسے کچھ نہیں سوجھا تو وہ سیدھا جا کے نمرود کی ناک میں گھسا، ناک کے ذریعے دماغ پہ پہنچا، دماغ پہ جا کے اس نے جو ڈنک مارا تو نمرود کا دماغ خراب ہو گیا۔ چنانچہ نمرود جو ہے جب اپنے بادشاہت کے اس پہ بیٹھتا تھا عدالت میں، اور لوگ آتے تھے اس سے سوال کرنے اور اس سے فیصلہ کرانے، تو وہ کہتا تھا پہلے ہمارے سر پہ جوتے مارو۔ لوگ اس کے سر پہ جب جوتے مارتے تھے تو ڈنک نکال لیتا تھا مچھر، اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا تھا، جو بھی اسے کہنا ہوتا تھا کہتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ سارے ڈاکٹر، سارے طبیب ہار گئے، لیکن اس مچھر کا علاج نہیں ہو سکا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکراتا، چیزوں کھمبوں سے اور ستونوں سے سر ٹکراتا، لیکن اسے بالکل آرام نہیں آتا۔ اس کے سر میں ایسی چبھن اور ایسا درد اور ایسی بے چینی اور ایسی بےکلی تاری رہتی کہ پوری رات سو نہیں پاتا۔ ایسے کر کے 400 برس گزر گئے دوستو، سال 2 سال نہیں، 400 برس گزر گئے، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد آخر کار اس کا مر گیا، ایسے ہی ذلیل موت مر گیا۔ تو اللہ سے جو ٹکرائے گا تو اللہ اس کا ایسا حشر کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہے کیا؟ ایک حقیر سے 5-6 فٹ کے آدمی، اور اللہ تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل علیہ السلام، کیا تم تو بہت بڑے فرشتے ہو، کیا تم سے بڑا کوئی فرشتہ ہے دنیا میں؟ جبکہ جبریل علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر اپنی اصل حیت کے اوپر آ جائیں تو 7ویں آسمان سے وہ زمین پہ آتے صرف انہیں 1 قدم لگتا ہے، اور اگر اپنی اصلی حیت پہ آ جائیں تو ان کے سر جو ہے آسمانوں میں ٹکراتے ہیں اور پیر تحت الثری میں، زمین کے اندر تہ میں، اتنے لمبے چوڑے ہو۔ اگر صرف اپنے 2 پر کھول دیں، ان کے 100 پر ہیں، اگر 2 پر کھول دیں تو وہ مشرق سے مغرب تک پورے کے پورے دنیا کو ڈھک دیں۔ اتنے بڑے فرشتے، ان سے کیا فرما رہے ہیں ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئے
اے جبریل تم تو اتنے لمبے چوڑے فرشتے ہو، کیا تم سے بڑا بھی کوئی فرشتہ ہے؟ تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہماری کیا اوقات ہے، ہم سے تو کہیں زیادہ بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں۔ ایک فرشتہ صدیقاً ایسا ہے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ دنیا کے 7 سمندروں کو ملا کے اگر اس کے ہاتھ کے ناخن کے انگوٹھے کے ناخن کے اوپر رکھ دیا جائے تو ذرا بھی نہ چھلکے۔ 7 سمندروں کو اٹھا کے اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ دیا جائے تو ذرا بھی نہ چھلکے، اتنا بڑا فرشتہ۔ اور اس سے